جی اسکرین نظر آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم. اسکرین نظر آ رہی ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل آ رہی جی. اچھا ایک میں ریکارڈ کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ جو ہے ہمارے ساتھی بہت سارے بعد میں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل ویڈیو جو شیئر کی ہے اس میں تقریباً 17-18 لوگوں نے ایک دن میں اس کو دیکھا ہے. تو جی اس میں وہ ایک کام کریں کہ جب یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چینل پہ چلے جاتے ہیں. تو جب یہ چینل پہ جاتے ہیں تو یہاں پر لائک کرنا اور اس کو پھر جو ہے نا یہاں سے شیئر کرنا یہ لازمی کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوگی اور بہت سارے لوگ شاید جو ہے نا اس کو دیکھ سکیں اور ہمیں جوائن کر سکیں اس طرح سے. تو ایک صدقہ جاریہ ہے جی کہ آپ اس کو جو جی ہے نا وہ اس طرح سے لائک بھی کیا کریں اور کومنٹس بھی کر دیا کریں. نیچے جو کومنٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی کومنٹس بھی ٹھیک کر دیں اور لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آگے جو ہے نا اس طرح سے وہ وائرل ہوتی ہے ویڈیو، اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل تو صحیح. تو اس کا خیال رکھیں. یعنی یہ بڑا اچھا عمدہ اقدام ہے. بہت سے لوگ سیٹرڈے سنڈے کو نہیں جوائن کر سکتے، تو وہ ریسٹ آف دا ڈیز میں جب موقع ملے جی ہاں. یا رات کو جب تک موقع ہاں ملے. وہ دیکھ رہے ہیں تقریباً کوئی جی 70 ویوز اس کے آتے ہیں جو ہمارے گروپ میں اچھا اچھا 154 لوگ ہیں کہ 70-80 بندہ دیکھ لیتا ہے ہفتے کے جی اندر. تو مگر اس کو وہ لائک شیئر کریں گے تو پھر آگے بھی وہ جائے گی چیز اور یہ آگے بالکل وائرل ہوگی چیز جو ہے. اچھا جی. اب ہم نے اشارہ ماضی کا اشارہ جو ہے نا ہم نے سیکھنا ہے. تو سعد اللہ شاہ صاحب آپ دیکھیں اشارہ کیسے کریں گے ماضی کا. اس میں ماضی مضارع دو ہیں. ماضی کا اشارہ جو ہوگا وہ 90 ڈگری پہ ہوگا. آپ کا ہاتھ جو ہے نا 90 ڈگری پہ. جی ہاں آپ رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں، رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں ہاتھ کو. اوپر 90 ڈگری نہیں، سیدھا سیدھا 90 ڈگری ہوگا. اچھا سیدھا یہ والا ہاں جیسے جی جی. یہ والا. جب رائٹ کا جی ہاں ٹھیک ہے یہ بھی 90 ڈگری یہ پہ والا. ہوگا کیونکہ آپ کیمرے کی وجہ سے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کیمرے کو جی جی کور کرنے کے لیے. تو ادروائز تو بالکل جی جی ہاتھ سیدھا ہو. اور ٹھیک ہے. جب ایسے ایسے ہاتھ سیدھا. جی ایسے ہاتھ سیدھا ہو. اور جب آپ ایسے جی ٹھیک ہے. ہاں اور جب اشارہ آپ جو ہے نا وہ تھرڈ پرسن کا کریں گے تو رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا ہاتھ سیدھا ہو، جی رائٹ سائڈ کے اوپر. ایسے. اب آپ ہاں رائٹ سائڈ پہ لے جائیں، رائٹ سائڈ پہ سیدھا ہاتھ ہو ایسے. تو جیسے پہلے آپ کر رہے تھے تو یہ ماضی کا اشارہ ہے جو 90 ڈگری پہ ہے. جو مضارع کا اشارہ ہوگا، مضارع کا جو اشارہ ہوگا تو وہ 45 ڈگری پہ ہوگا. آپ سامنے اشارہ کریں تو ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں، 45 ڈگری کا زاویہ بنا دیں. ہاتھ پورے ہاتھ کو اٹھا دیں گے. اچھا پورے ہاتھ. ہاں بازو پورا اٹھا دیں گے 90 ڈگری پہ، بازو پورا اٹھا اچھا دیں اچھا گے. اچھا ہاں اچھا اچھا ہاں اچھا. تو 90 ڈگری کا یہ اشارہ ہے. تو اس کے اشارے کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے ساتھ میں. چلیں ہم ٹھیک آگے ہے. بڑھتے ہیں. جی ماضی کا اشارہ ذیل میں دیے گی تصویر یہ دی ہے، اس طرح سے ماضی کا اشارہ ہوگا. اور اچھا اچھا وہ ٹھیک ہے. پھیلاؤ آ جائے گا. ٹھیک جی ہاں ٹھیک ٹھیک. ہاتھ یہ کا اشارہ پھیلاؤ ہے یہ. ٹھیک ہاں میں سمجھ اور گیا. بالکل رائٹ سائڈ میں پھیلاؤ. جی ہاں بالکل سیدھا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. ہاں بازو سیدھا. کھول کر سیدھا بازو جائے گا. یہ ماضی کا اشارہ ہے 90 ڈگری پہ. اور مضارع کا اشارہ آگے آئے گا وہ 45 ڈگری کا آتا ہے. اور اب دیکھیں تھوڑی سی چیزیں سمجھنے والی ہیں جو آپ سمجھیں گے. تو کہتے ہیں کہ فعل کے اندر کیا ہوتا ہے. فعل کہتے ہیں جی 3 اصلی حروف ہوتے ہیں فعل کے، یاد رکھیے گا. 3 اصلی حروف ہوتے ہیں. 3 بولیے گا. تین تین اصلی حروف. 3 اصلی حروف ہوتے ہیں. فعل کا بنیادی جو مادہ ہوتا ہے 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. فعل کا جو بنیادی مادہ ہے، بنیادی جو مادہ ہے، مادہ سمجھتے ہیں نا، روٹ جو اس کا ہے، جی تو وہ جی 3 حروف پر مشتمل ہے جنہیں بالترتیب فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں. تو 3 حروف پہ مشتمل ہے تو اس کے نام رکھ دیے گئے ہیں جس کو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں. نام. اس کا مجموعہ بنا دیا تو وہ بن گیا فعالہ. پڑھیں ذرا فعالہ. وعلا. فعالہ فا عین لام. فعلا. اچھا فعلا جی فعلا فعلا. جی. اور جو بھی اب
نیا جو ورب آئے گا، جو فعل آئے گا، تو وہ اگر اس کا کوئی حرف جو ہے فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو عین کلمے کی جگہ ہے اس کو عین کلمہ کہیں گے، جو لام کلمے کی جگہ ہے اس کو لام کلمہ کہیں گے. تو یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا، ایک بہت ہی پتے کی بات ہے، بڑی مطلب ہے یہ مایہ ناز بات ہے، اور بڑا اس پہ ریسرچ ہو کے علماء نے اس کو لائے ہیں کہ فعل ماضی کے درجہ ذیل 3 وزن ہیں. جو فعل ماضی ہے وہ جو 3 حرفی آئے گا تو اس کے یہ 3 وزن ہے. یا تو وہ آئے گا فعالہ، یا فاعلہ، یا جو ہے نا وہ آئے گا فاعولہ. تو اب اس میں دیکھیں کہ فا کلمہ اور لام کلمہ کے اندر زبر آ رہی ہے، ہمیشہ زبر آ رہی ہے. جی دیکھیں، فعالہ، فاعلہ، فاعولہ، زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے خالد محمود صاحب اس کو ذرا مجھے بتائیے گا، آپ سمجھیں اس کو. خالد محمود صاحب، کپتان صاحب بتا دیں. شوکت صاحب. جی سر. جی. تو جو 3 حرفی ہے. جی ہاں جی. جی جی آپ نے فرمایا کہ 3 کلمے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جی جی اور اس میں 3 وزن ہیں. جو فا اور لام اس پر تو زبر ہی ہوگی، اور عین پر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے، ایک کسرہ آ رہا ہے اور دوسری پیش آ رہا ہے عین پر. جی، آئین پہ. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں، بہت اچھا آپ سمجھیں ہیں کہ اس کے 3 وزن ہیں. کوئی بھی فعل ہم دیکھیں گے 3 حرفی تو عربی کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 3 حرفی وزن پہ آ گیا تو یا تو وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا، یا فاعلہ پہ وزن پہ ہوگا، یا فاعولہ کے وزن پہ ہوگا. خالد صاحب، آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ چلیں. سب سے زیادہ سعد اللہ شاہ صاحب، سب سے جی زیادہ مادے جو ہے نا وہ فعالہ کے وزن پہ ہیں. جی ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مادے، مطلب کثیر الاستعمال جو وزن ہے وہ فعالہ ہے، فعالہ کے وزن پہ ہے. اس سے کم مادے جو ہیں، اس سے کم جو استعمال آئے گا وہ فاعلہ کے وزن پر ہوگا، اور کچھ فاعولہ کے وزن پر آئیں گے. بہت کم مادے قرآن پاک کے اندر فاعولہ کے وزن پہ ہیں. جی ہاں، سب سے زیادہ جو استعمال آئے گا وہ فعالہ کے وزن پہ ہے، پھر فاعلہ کے وزن پہ ہے، اور پھر کس پہ ہے؟ فاعولہ کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب اگلی ایک سلائیڈ لائے ہیں. فعل ماضی کے 6 باب ہیں، ان میں مشہور پہلے 4 ہیں. تو فعل ماضی ٹینس جو ہے اس کے سارا ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے بتا دیا کہ اس کے 6 باب ہیں، 6 طرح کے ابواب اس کے آئیں گے. تو ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں. ایک کا نام رکھا ہے ضربہ، دوسرے کا نام رکھا ہے نصرہ، تیسرے کا نام رکھا ہے سامیہ. اب دیکھیں، ضربہ اور نصرہ کس وزن پہ ہیں؟ فعالہ کے وزن پہ ہیں. اور سامیہ کس وزن پہ ہے؟ فاعلہ کے وزن پہ ہے. پھر دیکھیے گا فتح کس وزن پر ہے؟ فعالہ کے وزن پہ ہے. اور خاصبہ فاعلہ کے وزن پہ ہے. اور کاروما فاعولہ کے وزن پہ ہے. تو فعل ماضی کے یہ 6 باب ہیں، ان میں سے مشہور پہلے 4 ہیں: ضربہ، نصرہ، سامیہ اور فتح. یہ مشہور ہیں. اور خاصبہ، کاروما کا کم استعمال ہے. یہ فعل ماضی کے. اور عربی میں فعل جو ہے نا 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعالہ، جیسے بنا ضربہ، نصرہ، سامیہ، فتح، حاسبہ، کاروما. فی الحال ہم صرف انہی 4 ابواب پر توجہ دیں گے، کیونکہ پورے قرآن شریف میں حاسبہ کے وزن پر صرف ایک باب ہے جو وارثہ یا ریسو کے ساتھ آیا ہے، اور کاروما کے وزن پر 5 ابواب ہیں، جیسے باسورہ، بعودہ، حسنہ، کبرہ اور کسرہ آئے ہیں. تو 4 جو پہلے ابواب ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے. عربی کے فعل یعنی کہ ورب کو پہچاننا انتہائی آسان ہے. اصلی اس کا جو سانچہ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کا سینٹیکس ہے، وہ فعالہ کے وزن پہ ہے. تو 6 بڑے سانچے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ضربہ، نصرہ، سامیہ، فتح، حاسبہ، کاروما. فعل کا اصل وزن فعالہ ہے، اور 6 بڑے اوزان ہیں.
اب ان کا ضاد، نون، سین، فا، خا، کاف. اچھا سعد اللہ شاہ صاحب، یہ جو ضاد ہے، جب آپ عربی لغت میں کوئی روٹ ورڈ دیکھیں گے تو بریکٹ میں لکھا ہوگا ضاد، جی تو جی اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس کا وزن ضربہ یضرب کے وزن پہ ہے، مطلب اس کا وزن جی ضربہ یضرب. اگر بریکٹ میں لکھا ہوگا نون تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ناصرہ ینصرو کے وزن پہ پڑھا جائے گا. اور اگر بریکٹ میں لکھا ہوگا سین، اس سے پتہ چل جائے گا سامیہ یسمعو کے وزن پہ پڑھا جائے گا یہ روٹ ورڈ جو ہے. اگر بریکٹ میں لکھا ہوگا فا تو پتہ چل جائے گا فاتحہ یفتحو کے وزن پہ پڑھا جائے گا. اور اسی طریقے سے بریکٹ میں لکھا ہوگا خا تو خاصبہ یکسبو کے وزن پہ پڑھا جائے گا. بریکٹ میں لکھا ہوگا کاف تو کروما یکرمو کے وزن پہ پڑھا جائے گا. تو بہت آسانی ہو گئی کہ یہ جو 6 بڑے وزن ہیں ان کے نام رکھ دیے گئے. بتائیے گا، ضاد، نون، ضاد، نون، سین، فا، نون، سین، فا، عین، سوری، خا، فا، حا، کاف. خا اور کاف. ضاد سے کیا مراد ہوگی؟ ضربہ یضربو. پڑھیں، ضربہ، یضربو، ضربہ، یضربو. نون سے کیا نصرہ، مراد؟ ینصرو. نون سے نصرہ، ینصرو کا وزن ہے، ینصرو. سین اور سے سامعہ سین سے یسمعو. سمع یسمع، فا فا سے سے فتح یفتحو. یفتح، اور حا سے خاصبہ حسبہ، یکسبو. خا سے کرما یا کریما یا کاروما، 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 کروما، کاروما یکرمو. کاروما یکرم، یکرمو کے وزن پہ ہے. تو جی. ہمیں ڈکشنری دیکھتے ہوئے بہت آسانی ہو جائے گی، لغت دیکھتے ہوئے ہمیں آسانی ہو جائے گی. اگلی سلائڈ پہ دوبارہ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ 3 اصلی حروف ہیں. اصلی سانچہ فعالہ ہے، 4 بڑے سانچے ہیں، ضربہ، نصرہ، سمع اور فتح. فتح. جی اب دیکھیں بہت آسان ہے. فعل ان کا معنی ہے کام کرنا. فعل ان کا معنی ہے کام کرنا. تو اب اس کا ہم نے فعل ماضی بنانا ہے تو دیکھیں کیسے بنا رہے ہیں. فعالہ پڑھیے گا، فعالہ، فعلا، فعلا. فعلا، کیا کیا ہم نے؟ فعلا کے ساتھ الف لگا دیا. جی. یہی اور لام الف، لام الف ہو گیا یہاں. ہاں، فعلا. تو فعلا کا معنی ہے عمل کیا اسے ایک مرد نے. فعلا جی. کیا معنی؟ عمل کیا. اس ایک مرد نے. یہ پورا معنی ہے اس کا. فعلا حالانکہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے عربی کا، اور پورا معنی ہے اس کا کیا ہے پورا معنی کہ جی عمل کیا، ایک پورا سینٹینس ہے، عمل کیا اسے ایک مرد نے. اور یہ فعل ماضی میں عمل کیا گیا ہے. پھر پڑھیے گا، فعلا، فعلا، عمل کیا اسے ایک مرد نے. اس ایک مرد نے. جی. فعلا، فعلا، عمل کیا ان 2 مردوں نے. جی. اور فعلو، فعلو، عمل کیا ان سب مردوں نے. اب دیکھیے گا فعلا کے ساتھ ہم نے کیا کام کیا کہ واو لگایا. کیا لگایا؟ واو. واو. اور یہ الف جو ہے یہ جو یہ ساکن ہے. جی، الف کو یہاں پہ پڑھا نہیں جاتا، الف کو لگایا جاتا ہے. یہ عربی لغت میں ایسے ہے کہ یہ اس جمع کے سینٹینس کے بعد الف کو لگایا جاتا ہے اس واو کو بچانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ واو الگ سے کوئی حروف عاطفہ ہے، اس کو نہ سمجھ بیٹھے. تو آپ ایسے سمجھیں کہ اس سینٹینس کو بچانے کے لیے کہ جو پیچھے جو سینٹینس ہے الف کے ساتھ اس کو بلاک کر دیتے ہیں کہ جیسے فل سٹاپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. فعلو پڑھیے گا. فعلو، جی. جی. عمل کیا ان سب مردوں نے. سب مردوں نے. اب اشارے کے ساتھ پڑھیں. فعلا، اب دائیں طرف اشارہ کریں. فعلا، فعلا، فعلا. جی. فعلا، فعلو. فعلو. جی. اب نیچے دیکھیں، فعلتا. ایک میں اشارے میں بازو پورا پھیلانا ہوگا. جی شاہ صاحب آپ کریے، جاوید شاہ صاحب آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں. میں کیمرہ کور نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں، فعلا. جی جی جی. فعلا.
جی یہ اب بازو آ پورا گیا، ہو جائے گا. پورا ہو گیا. یہ فعلو جی نہیں سوری فعلا اور یہ فعلو. ٹھیک ہے جی. جی اس ہاں میں بالکل بازو پورا ہو جائے. پورا یہ ہو بازو میں یوں کر دیتا ہاں ہوں, یہ ایسے بازو کرتے پورا ہیں ہوگا. ایسے. اب میں شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ جی. کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیے گا, میں طریقہ جی بتا رہا ہوں. آپ جو ہے نا بازو لے کے جائیں, ذرا بازو لے کے جائیں, بازو پہ کیمرہ لگائیں. جی اچھا, آپ نے ساکن رکھنا ہے بازو کو, ٹھیک ہے. بازو کو حرکت نہیں دینی, ساکن رکھنا ہے, اور انگلی کو آپ نے سیدھا رکھیں, چینج کرنا ہے. الٹا نہ کریں, ٹھیک ہے الٹی کو سیدھا رکھیں ایسے سیدھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, ہو گیا ٹھیک جی. ہے. اب آپ نے کہیں فعالہ, فعلا انگلی نہیں ہلانی, کوئی جی کوئی ٹھیک ہے. مطلب بازو کو ساکن رکھ کے انگلی کو, انگلی کھولنی ہے, صرف انگلی کو ہلانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اچھا اچھا انگلی کھول لی. کھولنی ہے صرف. فعالہ فعلا فعلا نہیں, انگلی ہلانی نہیں, فعالہ. نہیں نہیں انگلی ہلا. جی فعلا فعالہ, دو انگلیاں. فعلا ہاں فعالو. جی فعلو. جی ہاں, تو اس طریقے سے آپ نے یہ لے کے جانا ہے. آگے آگے دیکھیں, اب آ جائیں سامنے. فعالتا, فعلتا ہاں جی بالکل یہاں سامنے جیسے ہے, اور اس کو کوئی مطلب ہے جھٹکا نہیں دینا. آپ نے فعالتا, فعالتما, فعلتو فعلتا فعلتما ہاں فعالتم. فعلتم. ہاں, اب انگلی اپنی طرف لے جائیں, اپنے جسم کی طرف, نیچے نیچے چھاتی پہ. فالتو, شادی کو. ہاں فالتو, فعل فعلتو فالتو, فعلنا فعلنا, فعلتو فعلنا. فعلنا. ماشاء ٹھیک ہو اللہ گیا. ماشاء اللہ, بہت اچھا بہت اچھا, یہ ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں, تو ہم نے دیکھے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں بنا, فعل کی بنا, کہ فعل کیسے بن رہا ہے. ہم مکان بناتے ہیں نا, ہم مکان بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مکان کی بنا ہو رہی ہے, بنیادیں رکھ دی ہیں. تو یہ فعل کی بنا ہے, فعل کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں. تو کیسے بنا رہے ہیں کہ الحمدللہ ماشاء اللہ, کہ یہ کتنا آسان ہے عربی سیکھنا, کہ اللہ پاک نے کیسی زبان جو ہے نا سلیکٹ کی ہے قیامت تک کے لیے, کہ بچہ سیکھ سکتا ہے, اور اتنے فاسٹ ٹریک پہ سیکھ سکتا ہے کہ اس کی ذہن کا وہ حصہ بن جائے. تو دیکھیں فعالہ, تو اسے ایک فعلا مرد نے مدد کی, تو الف لگا دیں. فعلا, ان دو نے مدد کی. فعالو, ان سب نے مدد کی. فعلتا, فعلتا, فعلتا ہاں, تو تا لگا دیا تو سامنے آ گیا فعلتا, آپ نے مدد کی ہے. فعلتما, یہ تما آ رہا ہے, تما, یہ آپ کو یاد رہے گا کہ تما آ گیا تو یہ سامنے حاضر کا صیغہ ہے. فعلتما, آپ دو نے مدد کی, اور فعلتم, آپ سب نے مدد کی. اور یہ فعلتو, یہ جو تا کے اوپر پیش ہے, یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ صیغہ متکلم کا ہے, متکلم کا صیغہ ہے, یہ فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے. فعلتو, اپنے طرف اشارہ کریں. فعلتو, جی میں نے مدد کی, اور فعلنا, ہم نے مدد کی. اب جو ہے, عمل کیا. جی جی عمل کیا. تو جاوید شاہ صاحب ابھی آپ پڑھیں ذرا اس کو, فعالہ سے پڑھیں, پوری گردان پڑھیں. شاباش. فعلا جی فعلا جی فعلو جی ماشاء اللہ. اب فعلتا فعلتا, فعلتا فعلتا, فعلتا فعلتما, فعل ما فعلتم جی جی ماشاء اللہ. فعلتو فعلتو فعلنا, فعلتنا فعل فعلتنا نہیں, فعلتو, فعلنا, پھر نہیں ہے, فعلنا فعلنا. ٹھیک ہو گیا. پھر پڑھیں. فعلا, فعلا فعلا فعلو فعلتو نہیں, فعلتا سامنے. فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا. جی کپتان صاحب آپ پڑھیں. شوکت صاحب. فعلا فعلا, فعلا, جی فعلا فعلو جی فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا. فعلتو, فعلنا. آپ خالد صاحب پڑھیے گا. قالا جی ماشاء اللہ. قالا جی فعلو, جی جی آگے. فعلتا نہیں, فعلو. فعلو فعلتا فعلتما جی فعلتم جی فعلتو فعلنا. فعلنا. جی ٹھیک ہو گیا جی. اب شاہ صاحب آ جائیں. شاہ صاحب جو میں اپنا, اشاروں سے پڑھوں یا ویسے ہی جی پڑھوں؟ جی. اب دیکھیں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. میں جو ہے وہ کرتا ہوں,
آپ سب لوگ اشارہ کریں اپنی اپنی جگہ پہ. شاہ صاحب سامنے ہوں گے ہمارے, تو میں پڑھتا ہوں, آپ اشارہ کریں گے. ذرا کیجیے گا اشارہ. فعلا, جی فعلا, فعلو. اور میوٹ کر لیں شاہ صاحب, صرف جو ہے نا آپ اپنی جگہ پہ پڑھیں, میوٹ کر لیں اور حضرات. جی شاہ صاحب, سعد اللہ شاہ صاحب آپ ان میوٹ کر لیں. فعل, جی جی, فعلا, فعلو, فعلو, ٹھیک ہو گیا. فعلتا, فعلت, جی. فعلتما, فعلتما, فعلتم, فعلتم, جی. فعلتو, صحیح, فعلت, فعلنا, فعلنا. جی ماشاء اللہ. اب میں بولتا ہوں, بدل کے آپ نے اشارہ کرنا ہے. ذرا کیجئے گا. فعلتا, جی یہ اشارہ ہے فعلتا. فعلا, یہ اشارہ ہے ماشاء اللہ. اور فعلتو, 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 ہاں فعلتو, یہ تا پہ پیش آتی ہے, وہ متکلم کا ہے. فعلتو, اپنی طرف اشارہ اچھا کریں. اچھا, یہ متکلم, سوری. جی فعلتو, ہاں. فعلنا, فعلنا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جمع, بدل کے جبر گئے. اور فعلتما, فعلتما, جی یہ اشارہ آپ پکڑ لیا آپ نے اشارہ. فعلا, فعل, یہ بھی پکڑ فعل لیا آپ دو, نے, پکڑ لیا ماشاء اللہ. اشارے کو پکڑ لیا آپ نے, مطلب ہے آپ, میں بول رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو فعلو, فعلو, یہ بھی پکڑ, اچھا فعلو, ٹھیک ہے. فعلو اسی طرف ہے. فعلو تھرڈ پرسن ہے, جمع, جمع, جمع ہے. فعلنا, فعلنا, اپنی طرف آپ نے پکڑ لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو بدل کے بھی پڑھیں اور اشارے کے ساتھ بھی پڑھیں. اور یہ اب میں اردو میں کہتا ہوں تو آپ نے اشارہ کر کے عربی مجھے بتانی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب نثرن سے ہم پڑھیں گے, نثرن سے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ جی اس ایک شخص نے مدد کی, جی, تو کیا آئے گا اشارہ اس کا؟ ناصارہ, ٹھیک ہو گیا. ناصرہ, ماشاء اللہ. آپ ایک شخص نے مدد کی, آپ نصر, ایک شخص نے مدد کی, نصرتا, ٹھیک ہو گیا. آپ سب نے مدد کی, آپ سب نے, سامنے آپ ہاں, سب, آپ سب, ہاں ہاں. ٹھیک, نصر تم, یہ آ گیا اشارہ. میں نے مدد کی, نصر تو, یہ بہت اچھا آپ نے پکڑ لیا. ہم سب نے مدد کی, نصر نا, یہ دیکھیں سرنا, یہ ہے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہوتا کیا ہے اس اشاروں سے کہ آپ کے ذہن میں اشارے کے ساتھ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے اور پھر آپ زندگی بھر نہیں بھولتے. ویسے جو بے شک, چیز ہم جو فارن لینگویج ہم پڑھتے ہیں تو وہ اگر اس کو جو ہے نا یاد نہ کیا جائے, رپیٹ نہ کیا جائے, استعمال نہ کیا جائے, بھول جاتا ہے. مگر اشاروں سے یہ زیادہ پائیدار رہتا ہے عمل, اور یاداشت بہت زیادہ اس میں رہتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تھوڑا سا ہمارا انٹروڈکشن اس میں فیل کا سٹارٹ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے نا فیل چلے گا. اور جو فیل جب چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی آسانی سے فعل ماضی, فعل مضارع اور اس کے پازیٹیو نیگیٹیو اس کے جو سینٹنسز کو آپ سیکھیں گے. اس میں فعل امر آئے گا, فعل نہیں آئے گا, اور اس کو آپ سیکھیں گے. تو اس میں فاعل کو سیکھیں گے, اس میں مفعول کو سیکھیں گے, اس میں اعلیٰ کو سیکھیں گے, اور اس میں تفصیل کو سیکھیں گے, اور اسی طریقے سے یہ سارے افعال کو آپ سیکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ سے آپ تقریباً جو ہے وہ 250 سے بھی زیادہ الفاظ کو فارمولے سے آپ سیکھ جائیں گے. اور جب بھی کوئی صیغہ آپ کے نظر کے سامنے آئے گا تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے یا فعل مضارع کا صیغہ ہے,
یہ جو یعلمون تعلمون اور اسی طریقے سے جو ہے نا انصر تنصر اور یہ جتنے بھی صیغے آئیں گے کافارہ اور اسی طریقے سے جو ہے نا جی خاتمہ، یہ صیغے سارے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے یہاں پہ کون سا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اللہ پاک اتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. گردانیں مفتی صاحب ان کی گردانیں بھی ہوتی ہیں جیسے ضربہ ہے نصرہ ہے. جی جی یہی تو گردان ابھی آپ نے پڑھی ہے نا، فعالہ کی گردان پڑھی ہے، فعالہ فعالہ فعالو، یہ گردان ہے نا، اصل میں آپ گردانیں پڑھ رہے ہیں. تو فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتما فعلتم فعلتم فعلنا. جی جی یہ اصل میں آپ گردان پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے پیچھے آپ نے پروناؤن کی بھی گردانیں پڑھی ہیں، ہوا ہما ہم. ضربا ضربت ضربت جی جی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ گردانیں ہیں. تو آپ کو گردانوں پہ ہم نے نام ہی نہیں بتایا گردان کا، اور آپ اصل میں گردانیں ہی سیکھ رہے ہیں. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بچے رٹا لگا کے کرتے ہیں. اور جی ہاں، اور آپ غیر شعوری طور کے اوپر ساری گردانیں یاد کر جائیں گے اور آپ گردان پڑھ رہے ہوں گے. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کہیں گے آپ گردانوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے ساری گردانیں بھی آپ کو یاد ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے بچپن میں ہم ٹیبل یاد کرتے تھے. ٹیبل یاد کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا تھا. جن بچوں نے ٹیبل یاد کر لیے تھے تو میتھمیٹکس تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے نا عربی کی کلاس میں ہمیں ہائی اسکول میں یاد کرایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے ضربا ضربا ضرب. اور میں یہاں لطف کے ازرہ تفنن بھی عرض کروں کہ مجھے ٹافیاں پیکٹ ملتا تھا ٹافی کا، کیونکہ میں ایک سانس میں 4 گردانیں پڑھتا تھا. ضربا کی الگ، ناصرہ کی الگ، سمیعہ کی الگ پڑھتے اس وقت یاد تھا. اس وقت یاد تھا، ریکال ہو رہا ہے، ریکال ہو رہا ہے. دیکھیں اب آپ اشاروں سے اس کو پڑھیں گے تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا اور آگے اور زیادہ جی آسانی ہو جائے گی. مگر دیکھیں نا ایک سوچی سمجھی وہ سوچ سے قرآن کو ہمارے اسکولوں سے نکالا گیا ہے. تو آپ کے دور میں تو آپ کو یہ گردانیں پڑھائی جاتی تھیں، ہمارے دور میں گردانیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں. ہم جب تھے، میں آپ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوں، تو ہمیں گردانیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں اور لگاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. ہاں آج اس کا پتہ لگ آج پتہ چلا. تو اور بعد میں جو ہے نا اب نصاب ہی ختم کر دیا. اب دوبارہ سے الحمدللہ کوئی نصاب آ رہا ہے ہمارے اسکولوں میں. اللہ پاک جو ہے نا قبول کرے. تھینک یو ویری مچ جی. پھر انشاءاللہ جو ہے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اتوار کو. جزاک اللہ جی، بارک اللہ. السلام علیکم.